تحریر کے ذریعے ہمارے پاس ہے روزنامہ نوائے پاکستان لاہور کا شمارہ۔ تاریخ ہے منگل 18 ستمبر 1951 اور اس میں ایک آپ کہہ لیں تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی تھی قصور شہر پر۔ جی، مکتوب قصور کے عنوان سے۔ بالکل، مکتوب قصور۔ تو یہ رپورٹ ہمیں پاکستان بننے کے صرف 4 سال بعد کے قصور کی زندگی دکھاتی ہے۔ مطلب اس وقت وہاں کیا چل رہا تھا، تاریخ، تجارت، سماجی حالات کیا تھے، شہری مسائل اور سیاسی صورتحال بھی۔ ہاں، سیاسی صورتحال بھی۔ تو آج ہم اسی رپورٹ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 1951 کا قصور وہ کیسا تھا۔ گویا وقت کے اس لمحے کو پکڑنے کی کوشش ہے۔ جی، ایک طرح کی ٹائم کیپسول کہہ لیں۔ اچھا، تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں اس زمانے کے قصور کی سیر۔ رپورٹ شروع ہوتی ہے قصور کے محل وقوع سے کہ یہ شہر ہندوستان کی سرحد پر ہے، ضلع فیروزپور کے نزدیک۔ جی ہاں۔ اور رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ پاکستان کا واحد داخلی راستہ تو نہیں ہے، لیکن سرحد کے اتنے قریب ہونا اس کی اپنی ایک اہمیت تو ہے، تصویراتی اہمیت جسے کہتے ہیں۔ افیائی محل وقوع نہیں بتاتی، یہ ہمیں تقسیم سے پہلے کے قصور کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ بتاتی ہے کہ پہلے یہ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا، مگر تجارت پر ہندو تاجروں کا غلبہ تھا۔ اچھا۔ تو 1951 کی یہ رپورٹ اصل میں تقسیم کے بعد کی جو بڑی معاشی تبدیلی آئی نا، اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ جب وہ تجربہ کار غیر مسلم تاجر چلے گئے تو تجارت میں ایک دم آپ کہیں مندی آ گئی۔ مندی یعنی پہلے والی رونق نہیں رہی۔ جی نہیں، رپورٹ تو باقاعدہ سستی و جمود کے الفاظ استعمال کرتی ہے۔ کہتی ہے جو پہلے ترقی تھی اب اس کی جگہ سستی اور جمود نے لے لی ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، ماضی کی ترقی اور 1951 کا جمود۔ کیا رپورٹ اس کی وجوہات بتاتی ہے؟ مطلب ایسا کیوں ہوا؟ ہاں، اشارہ کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ جو نئے مسلمان تاجر آئے ان کے پاس یوں سمجھیں نہ تو وہ پرانا تجربہ تھا اور نہ ہی شاید اتنا سرمایہ تھا کہ وہ فوراً اس خلا کو پر کر سکتے۔ تو یہ تو تھی قصور کی مقامی صورتحال، لیکن اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ اس وقت نئے پاکستان کو جو بڑے معاشی چیلنجز درپیش تھے نا، یہ اسی کی ایک جھلک ہے۔ صحیح، یعنی ایک نئی معیشت کو کھڑا کرنا، نئے تجارتی راستے بنانا، یہ آسان کام نہیں تھا۔ بالکل نہیں، بہت مشکل تھا۔ اچھا، تو معیشت تو بدل گئی، آبادی اور لوگوں کی شناخت، اس پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ رپورٹ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ رپورٹ قصور کے مسلمانوں کے اسلامی جذبہ پر کافی زور دیتی نظر آتی ہے۔ اسلامی جذبہ؟ جی، تقسیم کے وقت جو قربانیاں دی گئیں، پھر لاکھوں مہاجرین آئے، ان کی دیکھ بھال ہوئی، ان سب کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اب قصور ایک مسلم اکثریتی شہر بن چکا ہے۔ تو یہ صرف آبادی کا تناسب بدلنے کی بات نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک نئی شناخت کی تعمیر کا عمل بھی تھا۔ مطلب تقسیم کے بعد لوگ اپنی شناخت کو زیادہ شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ تو یہ اسلامی جذبہ کس طرح نظر آ رہا تھا؟ کوئی مثالیں ہیں رپورٹ میں؟ جی، رپورٹ کہتی ہے کہ مقامی مسلمان پختہ یقین رکھنے والے ہیں، اپنے دین پر کاربند ہیں، جیسے قرآن پڑھنا، سنت پر عمل کرنا۔ یہ چیزیں تقسیم کے فوراً بعد کے ماحول میں بہت نمایاں تھیں۔ اچھا۔ اور ایک ٹھوس مثال یہ بھی دی گئی ہے کہ شہر میں جو گردوارے اور مندر تھے، جو ظاہر ہے پہلے غیر مسلم استعمال کرتے تھے، وہ اب مسجدوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اوہ، تو یہ کافی گہری تبدیلیاں تھیں۔ جی بالکل، یہ تفصیلات اس دور کی سماجی اور مذہبی تبدیلیوں کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہیں۔ اور آپ نے مہاجرین کا ذکر کیا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے، شہر کی سماجی زندگی پر تو بہت اثر پڑا ہوگا۔ یقیناً پڑا ہوگا۔ رپورٹ براہ راست سماجی انضمام یعنی سوشل انٹیگریشن کے چیلنجز پر تو تفصیل سے نہیں جاتی، لیکن یہ ضرور کہتی ہے کہ لاکھوں مہاجرین یہاں سے گزرے یا یہیں آباد ہوئے۔ لاکھوں؟ جی، اب اتنی بڑی نقل مکانی، ظاہر ہے مقامی وسائل پر، سماجی ڈھانچے پر بہت بڑا بوجھ پڑا ہوگا۔ نئے لوگ، پرانے لوگ، ان کے آپس کے تعلقات، وسائل کی تقسیم، یہ سب بہت اہم مسائل رہے ہوں گے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، معاشی اور سماجی تبدیلیوں کے بعد ذرا انتظامی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ میونسپل کمیٹی کیسی چل رہی تھی؟ رپورٹ کیا چاہتی ہے اس بارے میں؟ اس معاملے میں رپورٹ کافی سخت ہے۔ میونسپل کمیٹی کی کارکردگی پر شدید تنقید ہے۔ شدید تنقید؟ کس قسم کی؟ بنیادی شہری سہولیات کا فقدان۔ صفائی کا نظام، رپورٹ کہتی ہے، انتہائی ناقص تھا۔
سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھی، گلیوں میں رات کو روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور جگہ جگہ گٹر ابل رہے تھے۔ ایک بدنظمی کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ کوئی خاص مثالیں دی ہیں رپورٹ نے؟ مطلب کس حد تک صورتحال خراب تھی؟ ہاں ہاں، کئی مثالیں ہیں، جیسے سڑکوں پر بڑے بڑے گڑھے جن میں بارش کا پانی کھڑا رہتا تھا۔ ظاہر ہے لوگوں کو آنے جانے میں کتنی مشکل ہوتی ہوگی۔ یقیناً۔ رات کو شہر کے کئی حصوں میں اندھیرا چھایا رہتا تھا کیونکہ روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ بازاروں میں، حتیٰ کہ مسجدوں کے قریب بھی نالیوں کے ابلنے سے رپورٹ کہتی ہے تعفن اور بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ افو، یہ تو صحت کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ بالکل، یہ عمومی گندگی نہ صرف تکلیف دہ تھی بلکہ صحت عامہ کے لیے ایک سنگین خطرہ تھا۔ یہ صورتحال کافی پریشان کن ہے۔ کیا یہ کمیٹی نئی بنی تھی یا پہلے سے موجود تھی اور کارکردگی بعد میں خراب ہوئی؟ رپورٹ کے مطابق کمیٹی پرانی تھی، لیکن تقسیم کے بعد اس کی کارکردگی مزید بگڑ گئی، اور ایک بہت ہی اہم نقطہ رپورٹ نے یہ اٹھایا ہے کہ 1938 کے بعد سے، یعنی رپورٹ کے شائع ہونے تک پورے 13 سال سے میونسپل کمیٹی کے انتخابات ہی نہیں ہوئے تھے۔ 13 سال بغیر انتخابات کے؟ جی 13 سال! اب اتنے لمبے عرصے تک جب کوئی الیکشن ہی نہ ہو تو ظاہر ہے انتظامیہ کی کارکردگی پر، جواب دہی پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ شہر کا تقریباً 80% حصہ نکاسی آب کے مناسب نظام سے محروم تھا، یعنی ڈرینیج سسٹم تھا ہی نہیں۔ 80%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مقامی حکومت کا نظام کتنا کمزور تھا۔ بالکل، اور یہ صفائی اور انفراسٹرکچر کی خرابی براہ راست صحت عامہ کے مسائل سے جڑی تھیں۔ تو اس سے نئی ریاست میں شہری ذمہ داری کیا ہے، مقامی حکومتیں کتنی اہم ہیں، گورننس کیسی ہونی چاہیے، یہ بنیادی سوالات اٹھتے ہیں۔ اور شاید یہ مسائل صرف قصور کے نہیں ہوں گے، ملک کے دوسرے شہروں میں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہوگا۔ بہت ممکن ہے، نئے ملک کو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ اچھا، معاشی اور شہری مسائل تو ہو گئے۔ سیاسی میدان میں کیا ہو رہا تھا؟ کوئی سیاسی گہما گہمی تھی شہر میں؟ سیاسی منظر نامے پر رپورٹ ایک آپ کہیں دلچسپ بات بتاتی ہے، کہتی ہے کہ شہری لیگ، سیوک لیگ کے انتخابات ہوئے، لیکن ان میں مسلم لیگ نے حیران کن طور پر خاموشی اختیار کی۔ مسلم لیگ نے خاموشی اختیار کی؟ یہ شہری لیگ کیا تھی؟ کوئی مقامی تنظیم؟ جی لگتا تو یہی ہے کہ کوئی مقامی سطح کی تنظیم یا کوئی پلیٹ فارم رہا ہوگا، لیکن مسلم لیگ جو قومی سطح پر اتنی بڑی قوت تھی، اس کی یہ خاموشی، یہ ذرا غیر معمولی بات لگتی ہے۔ ہاں، یہ واقعی عجیب ہے۔ اس خاموشی کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے؟ رپورٹ نے براہ راست کوئی وجہ نہیں بتائی، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تقسیم کے فوراً بعد کی جو افراتفری تھی، مہاجرین کی آبادکاری جیسے بڑے مسائل تھے، ان پر زیادہ توجہ ہو۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ مقامی مسلم لیگ میں کوئی اندرونی اختلافات ہوں یا تنظیم کچھ کمزور ہو۔ رپورٹ البتہ نیشنل گارڈ کی موجودگی کا ذکر کرتی ہے۔ نیشنل گارڈ؟ جی، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ شہر کے کچھ امیر لوگ اس میں شامل تھے۔ شاید یہ اس وقت امن و امان قائم رکھنے یا شہری دفاع کے لیے کوئی رضاکار قسم کی تنظیم تھی۔ اس کے علاوہ ایک سول ڈیفنس کمیٹی کے بننے کا بھی حوالہ ہے۔ تو ایک طرف سیاسی سرگرمیوں میں کمی، دوسری طرف یہ شہری دفاع کی کوششیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ عملی فوری مسائل پر زیادہ تھی؟ لگتا تو یہی ہے۔ رپورٹ سماجی مسائل میں مہنگائی کا خاص طور پر ذکر کرتی ہے کہ عوام اس سے بہت پریشان تھے۔ مہنگائی، یہ تو آج بھی بڑا مسئلہ ہے۔ جی، تو جب لوگوں کو روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہو رہا ہو تو شاید سیاسی سرگرمیوں میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود رپورٹ مکمل طور پر مایوس کن تصویر نہیں دکھاتی۔ اچھا، یعنی کچھ مثبت پہلو بھی تھے؟ جی ہاں، ایک طرف تو یہ شہری مسائل اور معاشی مشکلات گنواتی ہے، لیکن دوسری طرف قصور کے لوگوں کو علم و فضل کا شیدائی بھی کہتی ہے۔ علم و فضل کا شیدائی؟ جی، یعنی علم حاصل کرنے کا شوق، پڑھنے لکھنے کا رجحان۔ اس سے لگتا ہے کہ مشکلات تو تھیں، لیکن آگے بڑھنے کی، حالات کو بہتر بنانے کی خواہش بھی تھی۔ اور رپورٹ کے آخر میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ حالات بہتر ہوں گے، قصور اپنی کھوئی ہوئی شان دوبارہ حاصل کرے گا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ علم سے یہ لگاؤ، یہ شہر کی ثقافتی پہچان کی طرف اشارہ ہے۔ کیا رپورٹ میں مقامی صحافت،
اخبارات وغیرہ کا بھی کوئی ذکر ہے؟ ہاں ہے تو، لیکن مختصر سا۔ بتایا گیا ہے کہ تقسیم کے بعد قصور سے 2 اردو اخبار نکلنے شروع ہوئے تھے۔ جی، ایک کا نام عادل تھا اور دوسرے کا حریت۔ اچھا، 2 اخبار۔ جی، لیکن ان کا سفر کچھ زیادہ کامیاب نہیں رہا۔ عادل تو مالی مشکلات کی وجہ سے جلد ہی بند ہو گیا، اور حریت کو بھی حالات ایسے ملے کہ اسے اپنا دفتر لاہور منتقل کرنا پڑا۔ ہو، تو مقامی اخبار چل نہیں پائے۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ اس وقت کے معاشی اور سماجی ماحول کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، اخبار چلانے کے لیے صرف لکھنے کا شوق کافی نہیں ہوتا نا، صحیح۔ اسے اشتہار چاہیے، پڑھنے والے چاہیے، کاغذ چھپائی، مطلب ایک پورا کاروباری ماحول چاہیے۔ تو ان اخبارات کا نہ چل پانا شاید شہر کی عمومی معاشی کمزوری اور وسائل کی کمی کی طرف ہی اشارہ ہے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ اچھا، رپورٹ میں کسی اہم تاریخی شخصیت کا یا کسی بڑے واقعے کا ذکر بھی ہے جس کا تعلق قصور سے ہو؟ جی، ایک بہت اہم حوالہ ہے مولانا عبد القادر قصوری کا۔ مولانا عبد القادر قصوری؟ جی ہاں، رپورٹ ان کا ذکر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان کا تعلق تحریک آزادی سے تھا، تحریک خلافت سے تھا، مسلم لیگ سے تھا۔ تو اس حوالے سے قصور صرف ایک سرحدی شہر نہیں رہتا، بلکہ تاریخ کے بڑے دھارے سے جڑ جاتا ہے۔ بالکل، یہ حوالہ قصور کو برصغیر کی سطح پر جو بڑی سیاسی اور تاریخی جدوجہد چل رہی تھی اس سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ مولانا عبد القادر قصوری جیسی شخصیات کا قصور سے ہونا یہ شہر کی اپنی ایک تاریخی شناخت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، اس سے رپورٹ کو ایک گہرائی ملتی ہے۔ یہ صرف مقامی مسائل کا بیان نہیں رہتی۔ بالکل، یہ یاد دہانی ہے کہ اس شہر کی اپنی ایک تاریخ ہے، تقسیم سے پہلے کی بھی ایک پہچان ہے۔ تو ان سب باتوں کو اگر ہم سمیٹیں، یہ 1951 کی رپورٹ ہمیں آخر قصور کی کیا تصویر دکھا رہی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ رپورٹ ایک ایسے شہر کی کہانی ہے جو تاریخ کے ایک بہت ہی نازک، ایک بہت ہی اہم موڑ پر کھڑا تھا۔ تقسیم کے زخم ابھی تازہ تھے، ایک بہت بڑی آبادیاتی تبدیلی آئی تھی، معیشت کو نئے سرے سے بنانا تھا، اس کی جدوجہد تھی، بنیادی شہری سہولیات یعنی سڑکیں، صفائی، پانی، ان کے چیلنجز تھے۔ یہ سب تو مشکلات والا پہلو ہو گیا۔ جی، یہ مشکلات والا پہلو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مضبوط مذہبی شناخت بھی نظر آتی ہے۔ ماضی کی جو عظمت تھی اس کی یادیں بھی ہیں، علم حاصل کرنے کا شوق ہے اور مستقبل کے لیے امید بھی ہے۔ تو یہ ایک ملی جلی تصویر ہے۔ تو یہ صرف قصور کی کہانی نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے جیسے یہ نئے بننے والے ملک کے بہت سے شہروں کی کہانی ہوگی جہاں مشکلات بھی تھیں اور ان سے لڑنے کا عزم بھی تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ 1951 کا یہ عکس، یہ تصویر ہمیں نہ صرف قصور کے مستقبل کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، بلکہ پاکستان کے وہ جو ابتدائی سال تھے نا، ان میں شہری مراکز کو کس قسم کے چیلنجز درپیش تھے، کیا امکانات تھے، اسے سمجھنے کے لیے بھی ایک بہت قیمتی کھڑکی ہے۔ یہ رپورٹ بوقت کمزوریوں کو بھی اور لوگوں کی ہمت کو بھی محفوظ کر لیتی ہے۔ واقعی تاریخ کا ایک ایسا ورق جو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اچھا، آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، رپورٹ نے 1951 میں قصور کے سرحدی شہر ہونے پر اور تقسیم کے بعد کے چیلنجز پر تو بات کی، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ آنے والی دہائیوں میں سرحد سے یہ جو مسلسل قربت رہی، اس نے قصور شہر کی ترقی پر، اس کی معیشت پر، اس کی ثقافت پر اور اس کی مجموعی شناخت پر کیا دیر پا اثرات ڈالے ہوں گے، مثبت یا منفی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔